السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم کو ماموں بنایا۔ مجھے خطرہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو ماموں بنایا جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وزیر اعظم صاحب نے خود ماموں بنایا قوم کو۔ لائیو کالز کے نام پر وہ جو ٹیلی فون سن پر وزیر اعظم صاحب اگر ٹی وی پر بیٹھے تھے اور جو کالز آ رہی تھیں، ان کالز میں وزیر اعظم صاحب نے قوم کے مسائل نہیں سنے، سوال سنے۔ اب وزیر اعظم صاحب کے پاس جب اختیار ہوتا ہے، اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، پہلے تو یہ کہہ کر ماموں بنایا گیا کہ تاریخ میں پہلی بار عمران خان صاحب جو وہ وزیر اعظم ہیں جو قوم سے لائیو کالز لیں گے، قوم سے بات کریں گے لائیو۔ ایسا ماضی میں نواز شریف صاحب بھی کرتے رہے ہیں، اور ہمیں جو یادداشت ہماری یادداشت میں ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی ریڈیو پر ایک پروگرام شروع کیا تھا، وہ بھی کرتے رہے کچھ عرصے کے لیے، اور یہ ریگولر نہیں ہوتا، لیکن خیر۔ تو پہلے تو یہ کہا گیا کہ جناب وزیر اعظم پہلے وزیر اعظم ہیں تاریخ کے جو یہ کر رہے ہیں، تو پہلی تو یہاں پر بات۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے وہ جب دیکھا کہ کئی گھنٹے وزیر اعظم صاحب بیٹھے رہے اور کئی گھنٹے تک سوال سنتے رہے، اب وہ لائیو کہہ کر دکھایا گیا، اب وہ لائیو تھا، ریکارڈڈ ہی لگ رہا تھا۔ ہم صحافیوں میں پتہ ہے کہ وہ جو ٹی وی چینلز کو جاری کیا گیا وہ ریکارڈڈ ہی ہوگا، لیکن بہرحال اب اس میں سوال یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب لوگوں کے مسائل سننے کے لیے بیٹھے تھے یا لوگوں سے سوال سننے کے لیے۔ جب تک میں سنتا رہا، جو جو چیزیں آتی رہیں، جب لوگ مسائل کا ذکر کرتے تھے تو وزیر اعظم صاحب اس طرف نہیں جاتے تھے۔ وزیر اعظم صاحب ایک لمبی سی تمہید باندھتے تھے، تمہید باندھ کر ایک گھن چکر سا بناتے، گھن چکر بنا کے وہاں سے نکل جاتے، یعنی جان چھڑا کر نکل جاتے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے ایک پرانی ایک مووی کا، کہ ایک بابا ہوتا ہے، بابا ایک بندہ ہوتا ہے، وہ جا کے ایک مٹھائی والی دکان سے مٹھائی خریدتا ہے، کہتا ہے جناب 1 کلو برفی تولنا۔ 1 کلو برفی تول کے وہ دکاندار دے دیتا ہے، کہتا ہے برفی رہنے دو، یہ لڈو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے اصل گھی کے، دیسی گھی کے۔ اس نے کہا جی بالکل، لڈو یہ رہنے دو، برفی رہنے دو، لڈو دے دو۔ وہ لڈو تول دیتا ہے، لڈو ہاتھ میں پکڑ کے کہتا ہے لگتا ہے گرما گرم جلیبی جو ہے نا بن رہی ہے، وہ زیادہ کراری ہوگی، مزیدار ہوگی، جلیبی دے دو۔ اس جلیبی لے لیتا ہے، وہ واپس کرتا ہے لڈو، تو جلیبی پکڑ کے پھر کہتا ہے جلیبی کی جگہ اگر یہ تم گاجر کا حلوہ دے دو وہ زیادہ مجھے مزیدار لگتا ہے۔ گاجر کا حلوہ لے لیتا ہے، گاجر کا حلوہ لے کر چل پڑتا ہے۔ تو پیچھے سے دکاندار حلوائی آواز لگاتے کہ بھیا جی پیسے تو دے جاؤ۔ تو اس نے کہا کاہے کے پیسے بھائی؟ تو نے کہا کہ جناب جی حلوے کے پیسے۔ اس نے کہا حلوے تو میں نے جلیبی کے بدلے میں لیے۔ تو اس نے کہا جلیبی کے پیسے دے دو۔ تو اس نے کہا جلیبی تو میں نے لڈو کے بدلے میں لی۔ تو اس نے کہا تو پھر چلو لڈو کے پیسے دے دو۔ اس نے کہا لڈو تو میں نے برفی کے بدلے لی۔ تو اس نے کہا میں نے برفی جب لی ہی نہیں تو اس کے کاہے کے پیسے؟ جو چیز لی نہیں اس کے کاہے کے پیسے؟ دوبارہ لوگ گھما پھرا کے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی قوم کے ساتھ مسلسل یہی کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں، پھرا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ جناب اب آپ نے کہا تھا تبدیلی، تو تبدیلی کہاں ہے؟ تو خان صاحب نے کہا تبدیلی کوئی جادو کا ڈنڈا تو نہیں ہوتا کہ تبدیلی آ جائے، تبدیلی ایسے تو نہیں آتی، تبدیلی تو آتے آتے آتی ہے، اور پھر پرانوں پہ لے جاتے ہیں بات، گھما پھرا کر ادھر ادھر لے جاتے ہیں۔ جب پھر سینٹ میں بات آتی ہے تو وہاں لوگوں کو پھنسا لیتے، گھما لیتے۔ لوگ مہنگائی کا پوچھتے ہیں تو خان صاحب کہتے ہیں جناب دیکھیں نا روپیہ گر گیا، جب روپیہ گر گیا تو مہنگائی تو ہونی ہے، تو بھی روپیہ گرا کیوں؟ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ روپیہ گرنے کیوں دیا گیا، ڈالر کو مہنگا ہونے کیوں دیا گیا؟ کافی ساری چیزیں تھیں۔ گلگت بلتستان سے میں نے ایک نوجوان کا سوال سنا، بڑا دلچسپ سوال تھا، بڑا اچھا سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ جناب خان صاحب گلگت بلتستان سی پیک کا گیٹ وے ہے، اور ہمیں یہاں پر ہمارے مسائل ہیں، وہ ہمارے مسائل تو حل ہوتے نہیں، یہاں پہ کوئی پروجیکٹ تو ہے نہیں۔ تو خان صاحب انہوں نے سوئٹزرلینڈ لے گئے، ادھر لے گئے، ادھر لے گئے، اور آج آ کر بات رکی اس بات پہ کہ جناب یہاں پر نا ہائیڈرو پاور پروجیکٹس بنانے چاہیے اور تو ترقی ہوگی۔ تو یہی والی بات خان صاحب کے پی کے لیے کیا کرتے تھے، وہاں پر بھی کچھ نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں بنی، باتیں گھمائی جا رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں قوم کے ساتھ، اور گھن چکر میں پھنسائی جا رہے ہیں مسلسل قوم کے ساتھ۔ اور ڈھائی پونے 3 سال کے بعد جب کارکردگی نہ ہو تو پھر گھن چکر ہی ہوتا ہے۔ بلوچستان کے ایک نوجوان کا سوال میں نے سنا، اس سوال کا جواب بڑا دلچسپ تھا۔ وہ نوجوان تربت سے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے باقی مسائل تو اپنی جگہ، ہم پڑھتے ہیں جیسے تیسے کر کے، اسکول نہیں ہوتا، دور دراز جا کر اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج نہیں ہوتا تو دوسرے اضلاع میں جا کے پڑھتے ہیں، یونیورسٹی تک پڑھ کے آ جاتے ہیں، ہمیں نوکری نہیں ملتی، نوکری بھی نہیں ملتی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی نہیں ہے، تو ہم آگے اب اپنے کام شام کوئی چلائیں، کچھ تو کریں ہم۔ تو خان صاحب کہتے ہیں بلوچستان بہت بڑا ہے، اتنا فاصلے ہوتے ہیں، جہاں فاصلے ہوتے ہیں وہاں ترقی نہیں ہوتی، جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہاں ترقی ہوتی ہے۔ وہی بات ہے جو خان صاحب نے کہی تھی نا 22 کروڑ والی، کہ پاکستان 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور 22 کروڑ کی آبادی کے ملک کو سنبھالنا آسان نہیں ہے۔
بلوچستان بہت بڑا ہے خان صاحب، آپ کو پتہ ہے، جو تاجی حکومت نہ مناتے، یہ سب کو پتہ ہے بلوچستان بہت بڑا ہے. بلوچستان کے فاصلے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بلوچستان میں ایک گاؤں کہیں پہ ہے، دوسرا گاؤں کہیں پہ ہے، چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں، اور وہاں کے مسائل پاکستان کے دیگر صوبوں سے الگ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے. لیکن بلوچستان کے جہاں فاصلے بڑے ہیں وہاں وسائل بھی تو بڑے ہیں نا. تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ بلوچستان کے مسائل بلوچستان کو دیں گے، تو آپ وہ دے دیں. وہ دے دیں گے تو بلوچستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن نہیں، گھمانا ہے، گھن چکر بنانا ہے، اور گھن چکر بنا کر پھنساتے جانا ہے لوگوں کو اپنی باتوں میں اور اپنی تعریفیں. یعنی وہ جو ٹاک جو تھی، وہ وزیر اعظم صاحب کی جو گفتگو تھی، وہ کافی گھنٹے بیٹھے رہے، اس میں کوئی کام کی بات نہیں تھی. یعنی حکومت نے کچھ کرنا ہے، کوئی چیز نہیں تھی. حکومت، ایک خاتون، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے خاتون کا، جو مجھے لگا کہ وہ شاید جینون کال ہو، ادروائز تو یہ ماموں بنایا جاتا ہے نا کہ کالز کون سی لینی کون سی نہیں لینی. یہ پورا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے جو ہر حکومت، اور مطلب ان کا نہیں، ہر حکومت یا حکومت کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ قوم کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، یا بذات خود وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو جاتا ہوتا ہے. ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ خان صاحب آپ نے ایک اسکیم تو شروع کر دی سستے گھروں کی، مگر اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز گروی رکھنی پڑتی ہے. بینک تو ایسے قرضے دیتے نہیں، میرے پاس پلے کچھ ہے نہیں، کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، تو مجھے بتائیں میں کیسے گھر خرید سکتی ہوں؟ میرے پاس کوئی گروی رکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں، مجھے کوئی راستہ بتائیں. یہ مسئلہ تھا، جینوئن مسئلہ، کہ آپ اگر دعویٰ کرتے ہو کہ آپ غریبوں کو گھر دیتے ہو تو ان کے پاس کچھ ہوگا رہن رکھنے کے لیے، گروی رکھنے کے لیے، یا ان کی اتنی انکم ہوگی کہ ہر مہینے دیں. تو خان صاحب نے ان کو بتایا کہ انہوں نے کیسے یہ منصوبہ سوچا تھا. اور تاریخ میں پہلی بار، خان صاحب کے میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، کہ تاریخ میں پہلی بار غریبوں کو گھر بنانے کے مواقع دیے جا رہے ہیں. اب وہ پیپلز کالونیز، وہ نواز شریف صاحب کی اپنا گھر اسکیم، وہ شہباز شریف صاحب کا آشیانہ جو افسانہ بن گیا، وہ سارا اسی پاکستان میں بنا ہے. اور پیپلز کالونیز کی تو کہیں بھٹو کالونی کے نام سے مشہور ہے کہ پیپلز کالونی، وہ تو پورے پاکستان کے ہر شہر میں بن کے لوگوں میں تقسیم بھی ہو گئی تھی، اور مفت ہوئی تھیں، وہاں پر قسطیں لی جاتی تھی. مگر بہرحال تو کہانی اصل جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ خان صاحب صرف 3-4 گھنٹے اپنے اور قوم کے ضائع کر کے چلے گئے. وزیر اعظم صاحب جب ٹی وی پر بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے، وہاں صحافی نہیں بیٹھے ہوئے تھے. سوال تو صحافی پریس کانفرنسز میں ہوتے ہیں جب کچہری لگائی گئی نا، بیسیکلی یہ کچہری جدید طریقے کی کچہری تھی نا. پرانے زمانے میں کچہریاں لگتی تھی، کھلی کچہری لگا دی جناب وزیر اعظم صاحب نے، وہاں جا کے بیٹھے اور لوگ آئے اپنے مسائل بیان کیے. نہیں، مسائل سننے کے لیے کچہری نہیں لگی تھی، سوال سننے کے لیے کچہری لگی تھی. یہ پہلی کچہری تھی جو سوال سننے کے لیے لگی تھی. چلیں پھر سوال سننے کے لیے جو کچہری لگی تھی اس میں ڈبل اسٹینڈرڈ بھی اور سے. مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ایک بچپن میں ہماری والدہ سنایا کرتی تھی ہمیں کہ ایک وہ چھاپڑی والا آیا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی ہوتا تھا، اس کا ذرا مجذوب سا سائیں سا بچہ. تو بہرحال وہ بچہ ہوتا تھا تو وہ کرتا یہ تھا کہ جب وہ پرانے زمانے میں دانوں کے ساتھ، یعنی گندم کے ساتھ کوئی چیز خریدی جاتی تھی، گندم بیچے کوئی اس طرح کے، تو وہ دانے لیتے تھے، دانے لے کر اور کوئی چیز دیتے تھے. تو اس کا جو بچہ ہوتا تھا، کوئی کسٹمر جو آیا اس کی پوٹلی میں سے دانے نکال کے اپنے اس میں ٹوکرے میں ڈالی جاتا تھا، بورے میں ڈالے جاتا تھا. تو لوگ شکایت کرتے تھے کہ بابا یہ آپ کا بچہ جو ہے ہمارے دانے ادھر رکھ رہا ہے. کہتے نہیں، بچہ ذرا سائیں ہے. تو ایک تیز سا آدمی تھا، اس نے کہا اتنا سائیں ہے تو پھر آپ کے دانوں میں سے ہمارے دانے میں کیوں نہیں ڈال رہا، ہمارے والے پلڑے میں کیوں نہیں ڈال رہا؟ یہ کیسا سائیں ہوا؟ تو خان صاحب بھی کچھ اس طرح کی قوم کے ساتھ کر رہے ہیں کاروائیاں. اب سینٹ کے الیکشن کی جب بات ہوئی تو سینٹ کے الیکشن پہ سوال ہوا، پہلے بھی ہوتا ہے اب بھی ہوا. تو خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں نا، لوگوں کو خریدتی ہیں، ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو خریدا جاتا ہے، ووٹ خریدا جاتا ہے، سینیٹرز بنتے ہیں، ضمیر بکتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو، اور یہ اچھی خواہش ہے اور اس سے اصولی طور پر کوئی اختلاف نہیں ہے. مگر یہی وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تب تو انہوں نے کچھ اور کیا تھا. تب تو یہ اوپن بیلٹ کے بھی حق میں نہیں تھے، اور تب تو انہوں نے کریڈٹ لیا تھا اپوزیشن کے 14 ارکان کو خریدنے کا. اپوزیشن کے 14 ارکان 64 کھڑے ہوئے تھے قرارداد کے حق میں، اور جب سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ووٹ ہوا تو اپوزیشن کے ارکان جو 50 نکلے.
اور وہ جیت گئے اپنا جو تھے چیئرمین سینٹ. تو اپوزیشن کے ارکان بہرحال 14 کم نکلے. تو تب کوئی اور سوچ تھی, تب وہ سائیں بنے ہوئے تو اس بچے کی طرح کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر تو رکھ دیے, اب کیونکہ پتہ ہے کہ ادھر سے اٹھا کر ادھر رکھے جانے ہیں. وہ جو میں نے اپنے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ 50-50 ارکان کا اندازہ ہے سینٹ الیکشن میں کہ اپوزیشن 50 جیتے گی یا 50 حکومت کو مل سکتے ہیں. تو اس میں اب ان کو پتہ ہے کہ جناب اب میری پوٹلی میں سے دانے جو ہے نا وہ کسی اور کی پوٹلی میں جائیں گے. تو لہٰذا اب خان صاحب حساب کتاب کی بات کر رہے ہیں, اب خان صاحب کر رہے ہیں ضمیر کی بات. اور یہی جو چیزیں انہوں نے آج قوم کے ساتھ بھی کی کہ جب جو سوال پوچھا گیا اس کا جواب خان صاحب نے ایسا دیا کہ میرا خیال ہے کہ سوال کرنے والا دوبارہ سوال نہیں کرے گا. کہ سوال ہوا تھا کہ جناب اب آپ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں, تبدیلی جس کا آپ نے وعدہ کیا وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہی. تو خان صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا, یہ تبدیلی کوئی جادو کا ڈنڈا تو نہیں ہوتا, جادو کی چھڑی ہوتی ہے, جادو کا ڈنڈا پتہ نہیں کہاں سے خان صاحب کے ذہن میں آتا ہے. جادو کا ڈنڈا تو نہیں ہوتا, یہ 10 سال سے انہوں نے لوٹا ہے, یعنی مشرف والا زمانہ مائنس کر جاتے ہیں. بہت سے آنے وہی کہ وہ اس سائیں بچے کی طرح نا, جہاں ان کو اپنا نقصان ہوتا ہے بات کرتے ہوئے وہاں وہ بات نہیں کرتے. تو وہ 10 سال میں لوٹا ہے, پھر پہلے 30 سال میں یہ ہوا تھا ملک کے ساتھ, اور بگڑے ہوئے جو ادارے ملے ہیں ہمیں, تو ٹھیک ہوتے ان میں وقت لگے گا. اور پھر جب حکومت کی کارکردگی کی بات آتی ہے تو پھر خان صاحب کبھی سکون قبر کا یاد دلاتے ہیں, کبھی انڈے یاد دلاتے ہیں, کبھی مرغیوں کے ذریعے معیشت چلا رہے ہوتے ہیں. اور اب آج کل ان کے دماغ میں اب شہد بھی یاد ہوگا آپ کو, بیری کی شہد والا وہ جو انہوں نے میاں والی میں کہا تھا درخت اگاؤں گا. اب ان کے دماغ میں ہے زیتون, کہ زیتونوں کے جو ہے وہ ہم کریں گے, فارمنگ کریں گے تو زیتون سے وہ پیسے آئیں گے اور ہم معیشت چلائیں گے. اور آخری بات کہ پی ایس ایل کا ذکر ہوا, پی ایس ایل پہ سوال ہوا تھا, کرکٹ پہ سوال ہوا تھا. تو خان صاحب نے کہا کہ جناب دیکھیں نا, یہ جو میں تو اتنے عرصے سے کہہ رہا تھا, اب جا کر علاقائی کرکٹ شروع ہوئی ہے تو اس سے کرکٹ ٹیم جو ہے بہتر ہوگی. اب پشاور والا کھیلے گا تو پشاور کی ٹیم کھیلے گی تو پشاور والے دیکھیں گے. تو اب وہ ہو رہا ہے. اب یہ کریڈٹ تو پی ایس ایل کا نواز شریف کا ہے یا نجم سیٹھی کا ہے, ان کے زمانے میں یہ ہوا تھا. مگر اب خان صاحب کیونکہ ادھر کی چیز اٹھا کر ادھر رکھنے کے ماہر ہو گئے ہیں, تو وہی کچھ انہوں نے آج بھی کیا قوم کے ساتھ, اور قوم کو کل ملا کر بات یہ کہ ماموں بنایا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اللہ حافظ.